بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و آل محمد. ادھر سامنے جگہ چھوڑ کے جو ہے ادھر اس کونے میں چھپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے جگہ ہے نا بھائی، ادھر سامنے جگہ ہے نا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج ایام فاطمیہ کی یہ تیسری مجلس ہے اور آخری مجلس ہے شاید یہ. اور ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم ان ایام میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد منا سکیں اور اس ذات کا تذکرہ کریں کہ پروردگار عالم کی نظر میں جس کا مقام بہت بڑا ہے، جس کی عظمت بہت زیادہ ہے اور جس کا احترام ناقابل مقایسہ ہے، کسی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر مسئلے کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. تو اسی اعتبار سے اس کے سلسلے میں وہ اہتمام کرتا ہے. اہتمام ظاہری بھی ہوتا ہے اور اہتمام باطنی بھی ہوتا ہے.
جب آدمی کسی کے حضور میں پیش ہونے کے لیے جاتا ہے تو تہذیب یہ کہتی ہے، ثقافت اس کو یہ کہتی ہے، کلچر اس کو یہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اچھا ہونا چاہیے اور باطنی طور پر بھی اچھا ہونا چاہیے، نیت بھی ٹھیک ہو اور ظاہری قیافہ جو ہے وہ بھی اچھا ہو۔ دونوں چیزیں جب اچھی ہوں گی تو اس کا امپریشن جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ تو کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جیسا امپریشن چھوڑیں گے اسی حساب سے ہمیں جو ہے وہ ان کی عطاؤں سے پروردگار عالم فیضیاب کرے گا۔ جیسا امپریشن چھوڑیں گے، جیسا ظاہر پیش کریں گے، جیسا باطن پیش کریں گے، ان کے حضور میں پروردگار عالم اسی حساب سے، اسی اعتبار سے ہمیں عطا کرے گا۔ اس لیے کہ خداوند متعال نے ان ذوات مقدسہ کو جو روئے زمین پر بھیجا تو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ اس کے فیوز کا واسطہ بن سکیں، بشریت کے لیے ذریعہ بن سکیں۔ پروردگار انسانوں کو چونکہ عطا کرنا چاہتا تھا، کچھ دینا چاہتا تھا، اور ان کو دے کر کے کسی مقام پر، کسی منزل پر پہنچانا چاہتا تھا، تو اس کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا اور ساتھ میں ان ذوات مقدسہ کو بھی اس روئے زمین پر بھیجا، اس مقام پر، اس زمین پر، اور زمین کی ان پستیوں پر بھیجا تاکہ انسانوں کے درمیان رہ کر کے یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں اور انسانوں کے اندر معرفت اور شناخت پیدا کریں پروردگار عالم کی، اور انسان اس معرفت اور شناخت کے نتیجے میں اپنے اس منزل تک پہنچ سکیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں شروع میں ہی ایک لفظ ہے یا ممتحنہ، ممتحن، ممتحن مذکر ہے اور ممتحنہ مؤنث ہے۔ ممتحنہ یعنی ہے وہ بیوی کہ جس کا امتحان لیا گیا، اور یہ امتحان یہاں نہیں لیا گیا اس دنیا میں۔ یا ممتحنہ تو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کا اللہ نے امتحان لیا، اس اللہ نے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور امتحان پیدا کرنے سے پہلے لے لیا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ یعنی اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے امتحان لیا تھا۔ یہ چیز اور کسی کے لیے نہیں ملتی ہے، کسی معصوم کے لیے، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ملتی ہے، کیونکہ معصومین کے سلسلے میں جو ہے وہ 13 معصوم مذکر ہیں اور ایک یہ بیوی ہیں جو مؤنث ہیں، عالم نسواں کے لیے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے وہ اس بات کا، خود صنف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اتنے بڑے امتحان سے جس بیوی کو دنیا میں گزرنا پڑے گا تو پروردگار عالم اس کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بقول عام زبان میں پروردگار اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ بیوی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، ایسے حالات رونما ہو سکتے ہیں، ایسی مشکلیں آ سکتی ہیں، ان مصائب سے گزرنا ہوگا، ان مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ تو بیوی نے جو ہے وہ اقرار کیا، ان ساری چیزوں کا اقرار کیا کہ ہاں ان مشکلات کو برداشت کریں گے، ان مصیبتوں کو برداشت کریں گے، بشرطے کہ ان کے نتیجے میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتری ہو، امت کا بھلا ہو۔
مقام و مرتبہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ہے وہ عند اللہ محفوظ ہے. سمجھ میں آئے؟ جیسے کہتے ہیں نا جملہ حقوق محفوظ ہیں. توجہ کی آپ نے. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو یا خدا کے ان بندوں کو کہ جو ان کو اللہ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ان کے سارے حقوق خدا کی بارگاہ میں محفوظ تھے، محفوظ ہیں اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے. یہ جو کچھ بھی دنیا میں آ کر کے رسولوں نے کیا ہے، نبیوں نے کیا ہے، رسول اکرم نے کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا ہے، بی بی فاطمہ زہرا نے کیا ہے، یہ سب ان کی طرف سے ایثار ہے، یہ سب ان کی طرف سے فداکاری ہے، یہ سب ان کی طرف سے انسانوں کے لیے ہے، یہ سب ان کی طرف سے بشریت کے لیے ہے. جن لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کی چاہت کا نتیجہ ہے، یہ ان کے ساتھ ان کی محبت کا نتیجہ ہے. اور جس چاہت اور محبت میں انہوں نے ان انسانوں کے لیے نہ جانے کتنی سختیاں جھیلی ہیں، کتنی سختیاں برداشت کی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اصل کائنات میں اگر ظلم کی تاریخ آپ دیکھیں تو جتنے مظالم اللہ کے نمائندوں کے اوپر ڈھائے گئے ہیں اتنے مظالم کسی اور کے اوپر نہیں ڈھائے گئے. جتنا ظلم کا شکار ان کو بنایا گیا ہے اتنا ظلم کا شکار کسی اور کو نہیں بنایا گیا. آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آخری امام تک. توجہ کی آپ نے. جتنے مظالم کا شکار ان کو بنایا گیا ہے. اصل مظالم کی ابتدا ہی یہیں سے ہوئی ہے. ظلم کی ابتدا ہی انہی کے اوپر ظلم سے ہوئی ہے. توجہ کی آپ نے. اور پھر اس کے بعد ظلم کا سلسلہ جو ہے چلتا رہا ہے. ظلم کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. تو آپ انصاف سے یہ بتاؤ کہ یہ سب ظلم جو انہوں نے جھیلے اس دنیا میں آ کر کے، یہ سب ظلم انسانوں کے لیے، انسانوں ہی کے ہاتھوں جھیلے ہیں اور انسانوں ہی کی فلاح اور بہبود کے لیے اور انسانوں ہی کی خاطر انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں اور انسانوں ہی کی خاطر ان ساری مشکلات کو برداشت کیا ہے اور انسانوں ہی کی خاطر دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلایا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. چونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو منشور ہے اللہ کا، ہدایت کا منشور انسانوں کے لیے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسانوں کی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہدایت کا منشور پروردگار عالم کا ہے، ایسا منشور جو ہے وہ دنیا میں کہیں طے نہیں ہو سکتا ہے. تو اس منشور کو پھیلانے کی خاطر اور اس دین کو پھیلانے کی خاطر انہوں نے یہ ساری مصیبتیں جھیلی ہیں، یہ ساری قربانیاں برداشت کی ہیں. حضرت آدم سے لے کے تا این دم آج تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے روئے زمین پر، سمجھ میں آیا؟ یہ اسی منشور الہی کو دنیا میں حاکم بنانے کی خاطر ہو رہا ہے، تاکہ جب منشور الہی دنیا میں حاکم بنے گا تو اسی سے انسانوں کی فلاح ہوگی، اسی سے انسانوں کا بھلا ہوگا، اسی سے انسانوں کی بہتری ہوگی اور اسی سے دنیا میں انسانوں کی زندگی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ اپنے اس مقام تک پہنچیں گے کہ جس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جس نے آ کے اس روئے زمین پر سختیاں جھیلی ہیں سب کو معلوم تھا. ایسا انہیں سب کا عہد تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور سب نے وعدہ کیا تھا خداوند عالم سے. عزیزو، لیکن تذکرہ خاص طور سے معصومین کی فہرست میں جس کا تذکرہ ہوا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جن کے لیے جن کی جو زیارت ہے اس میں معصوم ہی کی زبانی ہے کہ جب معصوم خطاب کرتے ہیں اپنی ماں سے، اپنی دادی سے، اپنی والدہ سے، تو خطاب کر کے کہتے ہیں یا ممتحنتو، اے وہ ممتحنہ کہ جس کا اللہ نے اس دنیا میں
بھیجنے سے پہلے ہی امتحان لے لیا تھا۔ پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اتنی ساری ذمہ داری ان کو دی جا رہی ہے، یہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، ایسے میں، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور اتنے بلند مرتبے کے اوپر فائز ہونے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ تو جو کہ آپ نے کہ جہاں عام انسانوں کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں، عام انسانوں کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں یہ جو رسول کے لخت جگر ہیں، یہ جو رسول کے پارہ جگر ہیں، اصل شروع سے لے کے آخر تک اس کا طریقہ کار کچھ اور رہا ہے۔ تو جو کہ آپ نے یہ اس امتحان الہی کا نتیجہ تھا، یہ اس وعدہ الہی کے سامنے جو وعدہ کیا تھا بی بی نے، اس وعدے کو نبھانے کی خاطر جو ہے وہ یہ ساری مصیبتیں بی بی نے جھیلی ہیں۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ صاحب، جیسے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، کچھ لوگ تو اصل انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تاریخ میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ بی بی کے ساتھ اتنی جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہو۔ توجہ کی آپ نے، لیکن عزیزوں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہی کی کتابوں کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یا جو لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں، جو لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں، یا جو لوگ اصلا ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، یا جو لوگ ان چیزوں کے اوپر رد عمل ظاہر نہیں کرتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ کہیں پر بھی اگر مثلا آج دنیا میں رسول کی شان میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو سارے مسلمان جو ہے وہ بھڑک جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں مسلمان، ظاہر سی بات ہے، ایک جوش و خروش ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور مذمت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مثلا رسول کی تنہا بیٹی، پارہ جگر، لخت جگر، بضعۃ الرسول، ام ابیہا، تمام فضائل اور کمالات کا مجموعہ، نبوت کے فضائل کا مجموعہ، امامت کے فضائل کا مجموعہ، ولایت کے فضائل کا مجموعہ، تمام فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ تمام اور فضائل و کمالات کا مصدر، منبع، سرچشمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا میں ٹس سے مس نہیں ہوتے، آئے سمجھ میں، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس لیے امتحان جو ہے وہ بی بی کا سخت ہے دوسرے سب امتحانوں کے مقابلے میں، اس لیے بی بی کا امتحان جو ہے وہ سب سے سخت تھا۔ لہذا پروردگار عالم نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، آیا سمجھ میں، اور بی بی نے اس سب کو قبول کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو فرائض ہوتے ہیں ان فرائض کو نبھانا پڑتا ہے، ان فرائض کی تکمیل کرنا پڑتی ہے۔ اور میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عزیزان محترم، فضائل پڑھنے سے، فضائل کا تذکرہ کرنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم بی بی کے فضائل پڑھتے ہیں، اور جب مثلا بی بی کی شان میں گستاخی ہوئی تھی اور کسی نے احمق نے کہا تھا کہ جو انہوں نے جا کے مثلا وہ سچ پر نہیں تھی، جو دربار میں جا کے انہوں نے مطالبہ کیا، خطا ہوئی فاطمہ سے معاذ اللہ، کسی احمق نے گستاخی کی تھی، تو اہل سنت نے سب سے زیادہ اس کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، بی بی خطا پر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم جب اس کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ بی بی اگر خطا پر ہوں یہ ہو نہیں سکتا ہے، تو بی بی حق پر تھی، توجہ کی آپ نے، تو پھر اگر ایک ذرا بھی کوئی روایت اس قسم کی ملتی ہے کہ بی بی کو اس کے حق سے جو ہے وہ روکا گیا، توجہ کی آپ نے، بی بی کو اس کے حق سے دور رکھا گیا، بی بی کو اذیت پہنچائی گئی، پیغمبر کی پارہ جگر کو اذیت پہنچائی گئی، یا سب سے بڑی اذیت میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول کی اکلوتی وارث موجود ہے اور جو رسالت کی ذمہ داریاں انجام دی جا رہی ہیں وہ اس سے پوچھے بغیر انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ چیز کہاں تک قابل قبول ہے؟ یہ چیز کہاں تک قابل قبول ہے؟ آج کے معاشرے میں، آج کی متمدن سوسائٹی میں، آج کی ترقی یافتہ سوسائٹی میں،
آج کی تہذیب یافتہ سوسائٹی میں یا کچھ وہ سوسائٹیاں جن کے اندر اس طرح کی تہذیب نہیں ہے، تب بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ۔ کوئی مرد وارث نہیں ہے اور گھر کے مالکن عورت ہے جو سب سے بڑی گھر میں ہے، تو اس گھر سے ریلیٹو جتنے کام بھی کیے جائیں گے، جو بھی فیصلے لیے جائیں گے، توجہ کی آپ نے، وہ اس خاتون سے پوچھ کر کے لیے جائیں گے کہ بھائی آپ کی کیا مرضی ہے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں آخر کیوں یہ انوکھا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، سمجھ میں آیا؟ تاریخ میں چلو آپ کہتے ہیں کچھ نہیں لکھا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن یہ ثابت کر دو کہ ایک دن بھی جا کر کے کسی نے، جو اسلام کے بارے میں فیصلے کرنے والے تھے، جو امت کے بارے میں فیصلے کرنے والے تھے، کسی ایک نے ایک دن بھی جا کر کے فاطمہ زہرا سے یہ پوچھا ہو کہ بی بی یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں آپ کی مرضی کیا ہے، رسول کا منشا کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ رسول کی تنہا وارث ہیں اور آپ بہتر جانتی ہیں کہ رسول کا منشا اس سلسلے میں کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم مان جائیں گے یہ قانون ہے نا، یہ دستور ہے یا نہیں؟ اور یہ دستور بہت اچھا دستور ہے، یہ غلط دستور نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے، پوچھنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے، دریافت کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آخر یہ جو گھر ہے، یہ جو بیت ہے، یہ بیت جو ہے، توجہ کی آپ نے، ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا بیت ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ بیت نہیں جو پتھروں سے بنتا ہے، وہ بیت نہیں ہے، یہ وہ بیت ہے، اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا بیت وہ ہے۔ اور اس بیت کے جو رہنے والے ہیں، اگر اسلام کی بات، دین کی بات، اس کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ ان سے نہ لیا جائے تو پھر کس سے لیا جائے گا؟ اس بیت کی تنہا وارث، اور اس بیت میں عمر کے لحاظ سے نہیں، لیکن مقام کے لحاظ سے، لیکن رتبے کے لحاظ سے، لیکن رسول کی قرابت کے لحاظ سے، رسول کی تنہا وارث ہونے کے لحاظ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ توجہ کی آپ نے، خوب اگر کسی کو علی سے نہیں پوچھنا تھا، کسی کو کسی اور سے جا کے نہیں پوچھنا تھا، لیکن سب کا فرض اولین یہی بنتا تھا کہ فاطمہ زہرا سے پوچھیں کہ بی بی اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ جب رسول یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، تو جتنی عظمتیں رسول کو حاصل ہیں ان ساری عظمتوں میں فاطمہ شریک ہو جاتی ہیں۔ توجہ کیا، اب کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ جتنی عظمتیں رسول کو حاصل ہیں، علم میں ہوں، حلم میں ہوں، قرب الہی میں ہوں، مقام و منزلت میں ہوں، رسالت میں ہوں، نبوت میں ہوں، جو بھی فضیلتیں رسول کے لیے تصور کی جا سکتی ہیں، توجہ کی آپ نے، ان ساری فضیلتوں میں فاطمہ زہرا شریک ہو جاتی ہیں۔ تو پھر فاطمہ کی ٹکر کا دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ رسول کے بعد ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اب اتنا بڑا کون پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر کہ جو کسی سے نہیں پوچھتا ہے، رسول کے بعد کسی سے نہیں پوچھتا ہے، حتیٰ کہ فاطمہ زہرا سے نہیں پوچھتا ہے۔ تو اصل ستم یہ نہیں ہے، ستم یہ نہیں ہے کہ بی بی کو چل کے ان کے دروازے تک جانا پڑا، سمجھ میں آیا آپ کی؟ سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ وہ چل کے بی بی کے دروازے تک نہیں آئے۔ جب وہ نہیں آئے تو بی بی کو چل کے جانا پڑا نا، ورنہ پہلے فرض یہ تھا کہ رسول کے بعد کم سے کم مسلمانوں، تم تو 40 دن تک اپنے مردوں کا غم مناتے ہو، تو 40 دن تک کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے ہو، 40 دن تک کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہو، آیا سمجھ میں؟ 40 دن تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، تو تم تو 40 دن تک تمہیں بی بی کے دروازے سے اور بی بی کے چوکھٹ سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہاں بیٹھ کے فرصت دینا چاہیے تھا۔ مجھے تاریخ بتائے کہ کیا ایسا کچھ ہوا؟
کوئی ایک بھی مسلمان بی بی کے گھر پہ گیا ہو اور جا کر کے ان کو تعزیت پیش کی ہو کہ بنت رسول آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تاریخ نے نہیں لکھا۔ اصل ستم یہ ہے تاریخ کا، سمجھ میں آیا؟ وہ نہیں ہے، باقی چیزیں چھوڑو، ستم یہ ہے تاریخ کا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے لیے روا سمجھتے ہیں، اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دختر رسول کے لیے حتیٰ کہ مباح بھی نہیں سمجھی گئیں، دختر رسول کے لیے مباح بھی نہیں سمجھی گئیں۔ تو شکوہ تو اس بات کا ہے نا، باقی کسی چیز کا شکوہ نہیں ہے کہ آپ جا کے پوچھ تو لیتے، تعزیت تو پیش کرتے، مسئلہ تو دریافت کرتے۔ سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ مسئلہ دریافت نہیں کیا گیا۔ توجہ کی آپ نے، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اب مسئلہ کیوں نہیں دریافت کیا؟ اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی تھی، اس کے پیچھے کیا سیاست تھی، اس کے پیچھے کیا پالیسی تھی؟ اور ظاہر سی بات ہے وہ ابھر کر کے سامنے آ گئی، اس کا پتہ چل گیا کہ در فاطمہ پہ کیوں نہیں گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ توجہ کی آپ نے، لیکن جانا چاہیے تھا، دریافت کرنا چاہیے تھا، یہ حق تھا بی بی کا، اور یہ لازم تھا مسلمانوں کے اوپر، امت کے اوپر، جو رسول کے بعد کی امت تھی ان کے اوپر لازم تھا کہ ان کو بی بی کو سر فہرست رکھنا چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کسی کا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تانتا نہیں کسی کو، کوئی شکوہ نہیں کسی سے۔ اصل ان کو کوئی ان کے اوپر شکوہ ہے نہیں اہل بیت علیہ السلام کو، سمجھ میں؟ نہ علی کو ہے، نہ فاطمہ کو ہے، نہ حسنین کو ہے، نہ کسی اور کو ہے جو ان کے زیادہ قریبی تھے۔ تو پھر یہ اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر یہ اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر جناب علی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، فاطمہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، حسنین سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اہل بیت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، یہ سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو کم سے کم انسانیت کی خاطر جو ایک تہذیب ہوتی ہے، جو ایک سلیقہ ہوتا ہے، جو ایک ثقافت ہوتی ہے، ایسے میں جو احترام کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بجائے کہیں اور جانے کے در فاطمہ پہ آنا چاہیے تھا، در علی مرتضیٰ پہ آنا چاہیے تھا۔ جہاں فاطمہ تھی، جہاں علی مرتضیٰ تھے، وہاں ساری امت کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں تو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں یا خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کوئی، میں ایک بتا رہا ہوں سلیقہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، ایک سلیقہ ہمارے یہاں یہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بھائی تو آپ کا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے تو آپ کو آنے میں کیا پریشانی ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ صاحب ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری یہ عظمت ہے، ہماری یہ حیثیت ہے، ہماری شان میں یہ آیا ہے، ہماری شان میں وہ آیا ہے، رسول ہمیں اتنا چاہتے تھے۔ تو جتنا آپ کو رسول چاہتے تھے اتنا ہی آپ کو فاطمہ بھی چاہتی رہی ہوں گی، اتنا ہی آپ کو علی بھی چاہتے رہے ہوں گے۔ جتنا رسول آپ کا خیال رکھتے تھے اتنا علی بھی آپ کا، علی کو اتنا خیال آپ کا رکھنا چاہیے، فاطمہ کو اتنا خیال آپ کا رکھنا چاہیے۔ تو پھر آپ بے جھجک کیوں نہیں در علی کے اوپر آ گئے؟ بے جھجک کیوں نہیں در فاطمہ زہرا کے اوپر آ گئے؟ بس ہمارا یہی سوال ہے تاریخ سے، تاریخ ہمیں اس کا جواب دیتے۔ جب آپ کہتے ہو ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب نہیں تھا تو ان کو ان کے دروازے پر ہونا چاہیے تھا یا کہیں اور ہونا چاہیے تھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہاں جاتے ہیں لوگ بھائی؟ جس گھر میں مصیبت پڑتی ہے تعزیت دینے وہاں جاتے ہیں نا۔ چھوٹی سی مصیبت ہو تو 1-2 دن جاتے ہیں، بڑی مصیبت ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اپنے آس پاس اطراف میں جب بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو جوگ در جوگ لوگ جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جاتے ہیں، یعنی آج بھی یہ رواج ہے نا۔ تو یہ رواج شروع سے قائم کیا ہوا ہے، کوئی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، اور یہ اچھی بات ہے، اچھی ثقافت ہے، اچھی تہذیب ہے، یہ سلسلہ اچھا ہے، آیا سمجھ میں؟ تو اس کی رعایت اس وقت کیوں نہیں کی گئی؟ بتائے تاریخ کوئی
کہ کیا اس کی رعایت کی گئی، اس کا خیال رکھا گیا؟ خوب اگر خیال رکھا گیا ہوتا تو علی تنہا چند ساتھیوں کے ساتھ ہی پیغمبر کو غسل و کفن دے کر کے ان کو دفن کر دینے کے اوپر مجبور نہ ہوتے۔ آیا سمجھ میں؟ اور پھر یہ سارا کچھ جو اس کے بعد ہوا وہ نہ ہوتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں باقی کچھ نہیں ہوا جی، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن مجھے تاریخ سے یہ چیز جو ہے اس کو ثابت کر کے بتاؤ کہ کتنے لوگوں نے جا کر کے تعزیت پیش کی علی کے دروازے پر جا کر کے، کون کون تھے، ان کے نام کیا تھے، تاریخ سے جو ہے وہ نوٹ کر کے بتاؤ۔ کتنی بار گئے، کتنے دن تک جاتے رہے، کتنے دن تک وہاں پہ بیٹھے رہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ جبکہ رسول نے بار بار اپنے اہل بیت علیہ السلام کے تاکید کے سلسلے میں تاکید کی ہے کہ دیکھو میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے اہل بیت کو بھول نہیں جانا۔ عزیزان گرامی، دعوت ذوالعشیرہ سے رسول نے اہل بیت کا تذکرہ شروع کیا ہے، تو پھر شاید ہی کوئی دن ایسا گیا ہو رسول کی زندگی میں کہ جس میں 3-4 بار رسول نے کم سے کم اہل بیت کا ذکر نہ کیا ہو۔ اور پھر آخری وقت میں رسول نے یہ کہا کہ لاؤ قلم اور دوات لاؤ تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ کر کے جاؤں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ سمجھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ بھی اہتمام اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں تھا کہ رسول تحریر چھوڑ کر کے جانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر ہدایت پاؤ گے تو اہل بیت کے ساتھ رہ کر کے ہدایت پاؤ گے، اور اگر در اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو ہدایت نہیں پا سکو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اصل رسول اہل بیت کی حمایت میں نہیں کر رہے تھے یہ سب کچھ، بلکہ رسول امت کی حمایت میں یہ سب کر رہے تھے اہتمام کہ میرے بعد یہ میری امت گمراہ ہو کر کے جہنم کی حقدار نہ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے رسول نے جتنے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھے، یہ فضائل جو ہے وہ پہلے سے ہی ان کے حق میں محفوظ تھے۔ رسول اگر حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد علی کے اندر فضیلت نہیں آتی ہے، عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا؟ بلکہ علی کے اندر فضیلت موجود ہے تو رسول اس کو بیان کر رہے ہیں۔ رسول اگر حدیث بیان کرتے ہیں تو فاطمہ کے اندر فضیلت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ان میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے کہ کسی کے لیے رسول اگر ایک لفظ کہہ دیں تو اس کے اندر فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کے لیے رسول جتنا مرضی کہیں ان کی فضیلت پہلے سے ان کے اندر موجود ہے، اور رسول اس فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس فضیلت کو بیان کرتے ہیں، ان کی معرفت دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جو رسول نے بیان کیا اس بیان کرنے سے اہل بیت کا مقام بلند نہیں ہوا، اہل بیت کا مقام پہلے سے بلند تھا۔ رسول دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد اگر ہدایت کا سلسلہ ہے تو بقول پروردگار عالم، بنص پروردگار عالم یہی سلسلہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ ہے، کہ جس کے لیے خدا نے کہلوایا ہے کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو اے رسول تم ان سے کہو کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آیت میں جو لفظ قربہ استعمال ہوا ہے وہ جمع نہیں ہے، وہ جمع کا لفظ نہیں ہے کہ جس میں کہیں لوگ قرابت دار اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے مودت رکھو۔ آیت میں لفظ قربہ استعمال ہوا ہے وہ افعل تفضیل ہے، ایسا میں کہ اس سے مودت رکھو جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہ سب سے زیادہ قریب مرد نہیں ہے، وہ خاتون ہے۔ وہ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟
مرد نہیں ہے، وہ خاتون ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ کے کسی بھی ادنا سے طالب علم سے پوچھو کہ اس خاتون کا نام کیا ہے جو مسلمان ہو، تھوڑا سا بھی شدھ بدھ رکھتا ہو، تو وہ یہی کہے کہ ظاہر ہے کہ وہ خاتون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تم اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو، اجر رسالت ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اجر رسالت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نمازیں لو اور نمازیں پڑھو، روزے لو اور روزے رکھو، حج لو اور حج ادا کرو، سمجھا؟ حج کرو، بجا لاؤ، سب کچھ بجا لاؤ۔ یہ سب اگر تم کرنا چاہتے ہو، یہ سب اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اس کو انجام دینے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم در سیدہ کے اوپر آ جاؤ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھے؟ قربہ کا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں علی کے دروازے پر بلایا ہے تو علی تو ہم سے چھوٹے ہیں، علی کم تجربہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، دوسرا تیسرا۔ تو جو کیا آپ نے، اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہارے خیالات جو ہیں وہ بالکل فاسد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علی اتنے چھوٹے نہیں ہیں، جہاں پہ ہم تمہیں بلائیں گے وہ بالکل کم سن ہے، لیکن جس کو تم کم سن سمجھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا تجربہ کتنا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو صدیوں پہلے سے اس کائنات کا تماشا دیکھتی ہوئی اس کائنات میں اس نے قدم رکھا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جب اس کے ساتھ چادر میں اس کے بابا آ جاتے ہیں، اس کے شوہر آ جاتے ہیں، اس کے بچے آ جاتے ہیں، تو وہ جبرائیل کہ جو ان کی چکیاں پیستا رہا ہے، وہ جبرائیل جو ان کے جھولے جلاتا رہا ہے، وہ جبرائیل جو دن میں کتنی بار جو ہے وہ در زہرا پہ آتا رہا ہے، در رسالت پہ آتا رہا ہے، مولا کائنات سے کتنی بار آ کر کے جبرائیل نے سبق پڑھا ہوگا، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہوا جبرائیل کو؟ آج کہتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ توجہ کی آپ نے؟ یعنی آج جب یہ پانچوں نور ایک جگہ جمع ہو گئے تو جبرائیل بھی چکا چوند ہو گئے، جبرائیل بھی نہیں پہچان پائے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سن میں چھوٹے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان کی عمر کا اندازہ تو جبرائیل کو بھی نہیں ہے، جبرائیل کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی عمر کتنی۔ عزیزان گرامی توجہ کی آپ نے؟ تو مختصر یہی ہے، قصہ مختصر یہی ہے کہ کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور اتنا باکمال نہیں ہے، کوئی اور اتنا بافضیلت نہیں ہے۔ اگر امت نجات چاہتی ہے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ اے رسول میرا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جس کو اجر رسالت ادا کرنا ہے وہ در زہرا کے اوپر آ جائے تو اجر رسالت قبول کیا جائے گا، اگر در زہرا پہ نہیں آیا تو اس کی طرف سے کوئی اجر قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو مختصر لفظوں میں اس کا مطلب آپ جان لو کہ نماز پڑھو مگر مودت قربا کے ساتھ، روزہ رکھو مگر مودت قربا کے ساتھ، حج کرو مگر مودت قربا کے ساتھ، سارے دین کے احکام، اصول اور فروع بجا لاؤ مگر مودت قربا کے ساتھ، فاطمہ زہرا کی مودت کے ساتھ۔ توجہ کی آپ نے؟ فاطمہ زہرا کی مودت کے ساتھ، اس لیے کہ کسی اور کے دروازے پہ جانے سے آپ کو شرم آتی ہے، مگر یہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے اور اس کے سلسلے میں بالکل کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو کل رسول کے آگے رسول پوچھیں گے نا، رسول پوچھ سکتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ چلو جی علی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی تھی، کیوں؟ علی کے ساتھ کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ علی جب سے دنیا میں آئے تو کسی کو چین سے بیٹھنے دیا علی نے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب تک علی نہیں آئے تھے تو مدینے میں اور مکے میں گلیوں میں لوگ جو ہے وہ بچے بھیج دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے، جاؤ رسول کے اوپر پتھر پھینکو جیسے جاتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ تو بچے آ کر کے پتھر پھینکتے تھے، اور رسول دفاع نہیں تھا، رسول رحمت ہے، رسول نے تو کبھی یہ کیا نہیں اٹھا کے پتھر مارے کسی بچے کو۔
آئے سمجھ میں؟ تو رسول پتھر کھاتے رہے. جب علی آئے تو رسول آگے آگے چلتے تھے, علی پیچھے پیچھے. سمجھ میں آیا؟ رسول آگے آگے, علی پیچھے پیچھے. ایک آدمی نے پتھر مارا, کسی نے اٹھا کے علی نے نشانہ لگایا, جا کے گھر میں رونے لگے, کہا علی نے مارا ہے. دوسرے دن کہا علی نے مارا ہے. ایک دن گئے, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے پانچویں دن کوئی بچہ نظر نہیں آیا. سارے بچے دبک کر کے گھروں میں بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانہ لگا دیا تو علی کا نشانہ فٹ بیٹھتا تھا جا کر کے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شکایت کریں بھی تو کیا کریں شکایت آ کر کے؟ جب ان کے بچے مارتے تو انہوں نے آگے کہا بھائی علی بھی بچے ہیں, تمہارے بچے پتھر مارتے ہیں تو یہ بھی آگے سے مارتے ہیں. ایسا نہیں, شکایت برابر ہوگی. تو علی نے تو اس دن سے خیر شروع کیا تھا ان کو نشانہ بنانا. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد جنگوں میں ایک سلسلہ تھا پورا. 80 جنگوں میں علی جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ تھے اور کفار و مشرکین کو طے کیا. تو کتنی عداوتیں تھیں, کتنی دشمنیاں تھیں, کتنے جو ہے وہ خون کے پیاسے تھے علی کے, کتنے خون کے پیاسے تھے علی کے. توجہ کی آپ نے. مسلمان تو بن گئے تھے مگر اندر ابھی بھی وہی قدورت تھی کہ یار علی جو ہے وہ نہیں ہضم ہوتے. کیوں؟ کہ میرے باپ کو مارا ہے, میرے دادا کو مارا ہے, میرے پردادا کو مارا ہے, فلاں کو مارا ہے, فلاں کو مارا ہے, ان کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو ٹھیک ہے جب علی کو نہیں برداشت کرو, لیکن عزیزان گرامی جو رسول کی تنہا دختر ہے, رسول کا ٹکڑا ہے, لخت جگر ہے, فاطمہ زہرا ہے, ام ابیہا ہے, اس نے تمہارے کسی کو نہیں مارا ہے. کہ تم علی کے دروازے پہ جانے سے شرم کرتے ہو تو دروازے پہ آؤ, فاطمہ کے دروازے پہ آؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب لوگ کہیں گے نا, رسول نے پوچھا, لوگ کہیں گے صاحب ہمیں برداشت نہیں ہوا. تو آبائی غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, وہ تو نہیں اندر سے جاتی نا. آبائی غیرت ہے آپ حالانکہ اسلام نے اس کو مٹا دیا تھا لیکن پھر بھی تھی. تو لوگ جواب دیں گے نہیں, علی کو ہم کیسے مان سکتے تھے, علی کے اوپر تو ہمارے اتنے مطالبات تھے. تو رسول پوچھیں گے کہ بھائی علی کے اوپر تو تھے لیکن فاطمہ کے اوپر تو کوئی مطالبہ تمہارا نہیں تھا نا. فاطمہ کے ذمہ کسی کا خون تھا نہیں تھا. تو اللہ نے کس کی پیروی کے لیے بلایا, کس کے دروازے پہ بلایا؟ فاطمہ کے دروازے پہ بلایا. جس کے دروازے پہ ستارہ اتارا اس کے دروازے پہ بلایا نا اللہ نے. تو فاطمہ کے دروازے پہ آنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے کہا فاطمہ کے دروازے پہ آؤ. اب جب فاطمہ کے دروازے پہ آ جاؤ گے تو پھر جہاں جہاں فاطمہ لے جائے وہاں تمہیں جانا پڑے گا. جہاں جہاں فاطمہ لے جائیں وہاں تمہیں جانا پڑے گا. یعنی ایک غیر متنازع شخصیت ہے تاریخ اسلام میں کہ اگر مسلمان اس کی پیروی کر لیتے اور آج بھی پیروی کر لیں تو نجات پا جائیں گے. ایک صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بی بی کی ذات غیر متنازع ہے. سمجھ میں آیا؟ بی بی کے دروازے پہ آ سکتے ہیں, بے جھجک آ سکتے ہو. کل بھی نہیں آیا, آج آ جاؤ. سمجھ میں آیا؟ آ جا کے معافی مانگ لو, معافی مل جائے گی تیرے زہرا سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امت متحد بھی ہو جائے گی. کس دروازے کے اوپر؟ فاطمہ زہرا کے دروازے کے اوپر. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب تم رسول کے پیچھے چل سکتے ہو تو رسول کی بیٹی کے پیچھے نہیں چل سکتے جس کے دروازے پر اللہ نے آپ کو آنے کے لیے دعوت دی ہے. مودت قربا کا مطلب یہی ہے نا. مودت قربا کا مطلب الا المودت فی القربا. آیا سمجھ میں؟ اجر رسالت ادا کرنا ہے تو قرابت دار یہ سب سے زیادہ جو قریب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین میں سے, تو جو کہ آپ نے اس کی مودت اور پیروی اختیار کرو. اس کی مودت اور پیروی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور عزیزان گرامی بس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بچتا نہیں ہے ہدایت کا. یعنی اگر کوئی بھی آپشن کہیں سے ہمارے دماغ میں آئے تو ہم اس کو پیش کرنے سے بالکل بھی نہیں جھجکیں گے, قطعاً نہیں جھجکیں گے. ہم اس احتمال کو پیش کرتے ہیں لیکن ہم کیا کریں, ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب ایک سے ایک ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہاں جو ہمارا شیعہ مذہب ہے نا, اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ایک سے ایک ہے. اگر کسی کے بارے میں کوئی شک و شبہ کیا نہیں جا سکتا. جس طرح کا خدا ہمارا ہے اس طرح کا خدا بھی کسی کا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کم سے کم خدا کو تو معاف کرو.
بھائی اگر اور کسی کو نہیں، خدا کو تو معاف کرو. یہ خدا کا پیٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ خدا کے کولہے جو ہے وہ کہاں سے آ گئے؟ آیا سمجھ میں؟ یہ خدا کی ٹانگ کہاں سے آ گئی؟ یہ خدا کا ایک عرش سے اتر کے دوسرے پہ آنا، تیسرے آسمان پہ آنا، چوتھے پہ آنا، اور پھر تیسرے پہ آنا، اور دوسرے پہ اور پہلے پہ آنا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ جسم کہاں سے آ گیا پروردگار عالم کا؟ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. تو اس کو تو کم سے کم حذف کرو، اس کو تو نکالو کتابوں سے. کم سے کم اس طرح کا خدا تو پیش کرو جس طرح کا خدا ہمارا ہے. ایسا اس طرح کا خدا جو ہے اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو نہج البلاغہ میں ڈھونڈو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو خدا سے لے کے رسول تک، رسول سے لے کے امام تک، امام سے لے کے معاد تک، توجہ کیا آپ نے، اصول دین میں بھی اور فروع دین میں بھی. فروع دین میں جیسی نماز ہماری ہے ویسی کسی کی نہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. احتیاط کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کہلاتی ہے تو وہ شیعوں کی نماز ہے. احتیاط کے سب سے زیادہ قریب، یعنی قربت کے سب سے زیادہ قریب ہے. یعنی اگر کسی نماز کو خدا قبول کر سکتا ہے اور کرے گا تو یہی وہ نماز ہے جو شیعوں نے پیش کی ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے. اس طریقے سے اگر نماز پڑھی جائے گی تو یہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قبول ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ ہماری ایک ایک چیز کو، آپ اتنا وقت تو نہیں ہے میں ایک ایک چیز کے اوپر بحث کروں، باقاعدہ ان کے اقوال بھی پیش کروں اپنے بھی. یہ نچوڑ ہے باتوں کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے. یعنی آپ دو چیزیں رکھو، ایک چیز تو تقیہ ہے. تقیہ آپ نے سنا ہے؟ تقیہ عزیزان گرامی، یہ وہ چیز ہے تقیہ کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقیت لہ، جو شخص تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے. اب دین بچانا ہے تو تقیہ کرنا پڑے گا. سب سے زیادہ دین کو خطرہ تو گھر میں ہے. سب سے زیادہ خطرہ دین کو کہاں پہ ہے؟ گھر میں ہے. صبح سے لے کر شام تک 50 جھوٹ جو ہے وہ بچوں سے، میاں بیوی سے بولنا پڑتا ہے آدمی کو، بیوی سے. تو اگر تم تقیہ نہیں کرو گے تو دین تو رخصت ہو گیا ایک ہی دن میں، گیا، ختم ہو گیا نا. تو یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ سچائی ہے کہ جس کو لوگ مانتے نہیں ہیں. کہتے شیعوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ تقیہ کرتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی نے پوچھا کہاں تھے، تو ہوتے کہیں اور ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں. تو یا تو یہ ہو گیا جھوٹ اور دین تمہارا گیا چولہے پھاڑ میں. سمجھ میں؟ تو اسے کہو گے جھوٹ بولتے نہیں یار، جھوٹ کا جھوٹ تھوڑا ہی بولتے ہیں بابا، کچھ نہ کچھ تو ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے. تو کوئی نام تو دے دو اس کو. توریہ کہو، توریہ کرتے ہیں. توریہ کا ایک طریقہ ہے، توریہ بغیر طریقے کے نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ توریہ طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا تو وہ اس کے لیے قابلیت کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے آدمی کے اندر. لیکن یہ تو صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، میں یہ لے کے آؤں گا، میں وہ لے کے آؤں گا. بیوی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں، اور ادھر ادھر کسی سے مثلا ادھر ادھر کی بات کہہ دی تو بول دیا. اگر مولوی صاحب ہیں، مسجد کے امام ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہیں. تو یہ وہ سچائی ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں سب اپنائے ہوئے ہیں. توجہ کی آپ نے؟ سب اپنائے ہوئے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک. لیکن اس کے بعد الزام رکھتے ہیں شیعوں کے اوپر کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں. بابا شیعہ تقیہ کرتے نہیں ہیں، شیعہ تقیہ کو مانتے ہیں، دین کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے شرائط ہے. توجہ کی آپ نے؟ لیکن آپ اس کو نہ مان کر کے بھی شیعوں سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرتے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ متع کا ہے. عقد موقت جس کو کہتے ہیں، عقد ایک مدت تک کے لیے، عقد جس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ لوگ اس کو نہیں اپناتے،
آج بھی اگر اس کے منکر کہنا اب ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر عزیزان گرامی پھر اس کے بعد جب شجرے کھنگالو گے نا تو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک حرامیوں کی ایک بڑی لمبی تعداد جو ہے وہ نظر آئے گی بڑے بڑے گھروں میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شیعوں کے اوپر الزام ہے لیکن عمل سب سے زیادہ وہاں ہوتا ہے. عمل سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ وہاں ہوتا ہے. بھائی یہ جو خادمین و خائنین حرمین شریفین ہیں عرب میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, اور ان کے امام جو مسجدوں کے امام ہیں, کعبے کا امام ہے اور دوسرے کا امام ہے, جاؤ ان کی زندگیاں کھنگالو جا کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا. کہا کتنے بیویاں ہیں؟ کہا جی 3 4 ہیں, اس کے بعد 5 6 7 8 9 10, 4 تو جائز ہیں, یہ 7 8 9 10 11 12 ہر شہر میں ایک بیوی رکھے ہوئے ہو, یہ کس قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے؟ یہ کس قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے؟ عزیزان گرامی, اگر تم در جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر آ کر کے نہیں جھکو گے تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا, تمہاری نسل تباہ ہو جائے گی. آیا سمجھ, سب کے سب حرامی کہلاؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ 2 قاعدے ہمارے یہاں ہیں, ہمارے یہاں ان کو رسمیت دی گئی ہے باقاعدہ طور پر, اور ان کا طریقہ بتایا گیا ہے. ایک پورا ایک نظام ہے, معاشرتی نظام ہے پورا, معاشرے اور سماج کو گمراہی سے بچانے کے لیے. اگر نہیں بچایا گیا ہوتا ان چیزوں کے سلسلے میں معاشرے اور سماج کو گمراہی سے, تو دنیا میں 2 ہی طرح کے آدمی ملتے, جھوٹے اور دوسرے کیسے ہوتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بتائے کوئی اور مسئلہ, کوئی اور مذہب بتائے اس کے ہاں اس طرح کے تحفظات ہیں دین کو بچا, معاشرتی نظام اس قسم کا کسی کے پاس ہے نہیں ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے جوانوں کو, پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. کم سے کم یہ سوچ کر کے دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں, یہ جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ کسی کے گھر کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے, کسی غیر معصوم کی ہاتھوں کی چیز نہیں ہے. توجہ کی آپ نے, بلکہ یہ وہ ہے کہ جو نظام پروردگار عالم کی طرف سے معصوم انسانوں کے ذریعے سے اس دنیا میں لایا گیا ہے. یہ اس نظام کا حصہ ہے جو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ بڑی بے احتیاطی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کے کمپاؤنڈر سے جا کر کے اپنا علاج کروائے اور ٹکے لگوانا شروع کر دے. وہ کہے گا نہیں اس میں یہ ٹکا بڑا اچھا لگاتے ہیں, اس سے درد نہیں ہوتا ہے, اور جب علی ٹکا لگاتے ہیں اس سے بڑا درد ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں تو درد نہیں ہوتا ہے لیکن پتہ چلے گا وہاں جہاں درد ہوتا ہے صحیح معنوں میں, وہاں پتہ چلے گا کہ کس کے ٹکے سے درد جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, کس کے ٹکے کا درد کم ہے. توجہ کی آپ نے, یہ چیز ہے, یہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اتنا اچھا مذہب کسی کا ہو اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں آج کے دور میں اگر ہم ناکام ہو جائیں, تو جو کہ ناکام ہیں, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی صحیح معنوں میں اجر رسالت ادا نہیں کر پائے, کیونکہ ہمارے ہاں ممبر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا, ممبر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ممبر سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بحث کی جانی چاہیے. سن, تفصیل کے ساتھ فقہی بحث ہونا چاہیے, کلامی بحث تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے, توحید کے اوپر بحث ہونا چاہیے, نبوت کے اوپر بحث ہونا چاہیے, عدالت کے اوپر بحث ہونا چاہیے, پروردگار عالم کے صفات کے بارے میں جو ہے وہ ایک ایک صفت کے بارے میں بحث ہونا چاہیے. سمجھ میں, اور تقابلی بحث ہونا چاہیے کہ بھئی
فلاں کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے، اس کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے، بانداز موعظہ حسنہ اچھی زبان سے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے، شیعوں کو پتہ چلے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں منبر ہے، توجہ کی آپ نے، وہ علی کے ان فضائل کو پیش کرتے ہیں کہ اصل جن فضائل کی علی کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کمالات کو پیش کرتے ہو نا، ان کو نہ پیش کرو، اصل علی کے علم کو پیش کرو۔ دنیا میں یہ علی کا علم کیسا تھا، سرچشمہ علم جو ہے وہ علی کی ذات ہے، تو اس کو پیش کرو نا، اس کو پیش کرو۔ کہ اب اگر کسی کے اندر دم ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم بہت بڑے با کمال ہیں، تو نہج البلاغہ کا جواب لاؤ، نہج البلاغہ کا جواب لاؤ، کوئی ایک کتاب اس طرح کی جو ہے وہ پیش کرو، کسی نے لکھی ہے، تمہارے کسی مفکر نے، تمہارے کسی بڑے آدمی نے، تمہارے کسی مطاع نے، مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، آیا سمجھ میں؟ اس نے کوئی ایک جملہ بھی اس طرح کا ہے کسی کا، جیسا کہ جس طرح کے نہج البلاغہ میں جملے ہیں؟ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال، یہ کمال اشکار دنیا کے سامنے جو ہے وہ بول رہا ہے دنیا کے سامنے، ایسا لاؤ، آیا سمجھ میں؟ اصل یہ چیزیں جو ہیں وہ ان بڑے بڑے ممبروں سے جو ہے وہ ان چیزوں کو پیش ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو ممبر ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو ممبر ہے نہیں، یہاں تو سال میں کبھی ایک جو ہے وہ مثلا ایسے ہی کبھی اتفاق سے آ گئے مجلسیں کرنے کے، اور عاشور کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ تو مصائب کے لیے ہوتی ہیں، محرم کے جو ایام ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں کہ مصائب کے لیے، یہ دن جو ہے جی ہمارے رونے کے دن ہیں، تو ان دنوں میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجبوراً جو بیچارہ خطیب ہے وہ چند ایک فضائل پڑھتا ہے، اس کے بعد کچھ مصائب پڑھ کے دلا کے واپس بھیج دیتے، جاؤ سمجھ میں آیا، گھر جاؤ بیٹھ کے، اب اس کے بعد روتے رہو۔ لیکن یہ تو یہاں ممبر نہیں ہے، ممبر وہاں جہاں بڑے بڑے مثلا پاکستان میں ممبر ہے برابر، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں ان کو جو ہے وہ اتنا بیوقوف بنا کے لوگ بھیج دیتے ہیں کہ بعد اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نشہ ہو جاتا ہے وہ ساری اسی طرح کی تقریریں سننے کا، اسی طرح کے فضائل و کمالات سننے کا، ایسا نشہ ہو جاتا ہے ان کو۔ پھر یہ بھی داد لیتا ہے، وہ بھی داد دیتے ہیں، ایسے انہیں دونوں میں بس ایک گھنٹے میں جو ہے وہ دھما چوکڑی ہوتی ہے تقریر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی، سب جنت میں چلے گئے، اب دنیا میں جو ہے وہ کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی، جنت سب کو مل گئی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ جنت تو اب ہماری ہے، اب ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ حقائق کے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے وہ نہیں آتے ہیں۔ آپ مناظرہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ آپ تبرہ معاذ اللہ کیوں اس طرح کا تبرہ کرتے ہو، اس طرح کی ٹانٹنگ کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمارے حقائق پیش کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ حقائق ہیں پیش کرنے کے لیے، آیا سمجھ میں؟ تو اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے لوگ جو ہے وہ متنفر ہوں اور لوگ ہمارے قریب نہ آئیں۔ لوگوں کو اصل قریب آنا بہت زیادہ ضروری ہے، لوگ آئیں آ کر کے سوال کریں، لوگ آئیں آ کر کے سمجھیں، دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سے کردار ایسے ہیں کہ جن کے کردار کا لوہا جو ہے وہ پروردگار عالم بھی مانتا ہے، سمجھیں؟ وہ کردار پیش کرو کہ جن کے کردار کا لوہا اللہ مانتا ہے کہ ہاں یہ کردار ہیں، ان کے کردار کی تعریف اللہ کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ کردار دنیا کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے نا۔ تو ان کرداروں کو دنیا کے سامنے ہم اس طریقے سے پیش نہیں کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی توجہ کی آپ نے، اس طریقے سے ان کرداروں کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اور حاصل ہمارے ہاں جو ہے وہ فقہی بحثیں نہیں ہوتی ہیں، ممبر سے فقہی بحثیں نہیں ہوتی ہیں، فقہ کے ابواب کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت سارے حقائق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم فقہ تقابلی جو ہے وہ پیش کریں ممبر سے، وہاں پیش کریں جہاں دنیا سنتی ہے، سارے مسلمان سنتے ہیں، ان سے کہیں نا فقہ تقابلی ہے۔ بس بھائی یہ نظریہ جو ہے، یہ نظریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد دنیا کو پتہ چلے، جوانوں کو تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے۔ وہ ایک نظریہ رکھتے تھے اپنا، صاحب مکتب تھے، توجہ کی آپ نے، دنیا کے سامنے یہ تو آنا چاہیے کہ وہ ایک صاحب مکتب تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں نظریہ کس کا ہے؟ کہ اس کے مقابلے میں نظریے جتنے بھی ہیں وہ سب ان کے شاگردوں کے، سب ان کے شاگردوں کے نظریات ہیں۔ تو خود نوجوان یہ کہے گا کہ بابا ہم استاد کے نظریات کو لیں یا شاگرد کے نظریات کو لیں، عقل اس کی کیا کہے گی؟ عقل اس کی یہ کہ بابا ہم استاد کے نظریے کو لے لیتے ہیں، شاگرد کے نظریے کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے جھنجھٹ میں پڑنے کی؟
جو آخری نظریہ ہے، متقن ترین نظریہ ہے، مضبوط ترین نظریہ ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ خوبی اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ استاد وہ ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، یعنی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک دعویٰ ہے نا ہمارا، یہ بھی ہمارا ایک چیلنج ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہے ہمارا۔ تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی ہے کہ ان استادوں نے کبھی کسی کے مقابلے میں عاجزی کا اظہار کیا ہو۔ دنیا میں آج ایسا سوال نہیں پیدا کر سکا ہے کہ جس کا جواب ان استادوں کے پاس موجود نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن ہم نے اس طریقے سے نہیں جانا، ہم اپنے ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے نا، ہم نے کوئی کردار نہیں پیش کیا ہے نا۔ کردار اگر پیش کرتے تو پھر مسئلہ دوسرا ہوتا نا۔ جب دنیا دیکھتی ہے کہ ہم میں اور ان میں بازار میں کوئی فرق نہیں ہے، دکان میں کوئی فرق نہیں ہے، کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے، آفسوں میں کوئی فرق نہیں ہے، توجہ کیا آپ نے، ہم مشرب ہیں، ہم نوالا ہیں، ہم پیالہ ہیں، بالکل ایک ساتھ، جو ان کا طریقہ وہی ہمارا طریقہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم محرم میں آ کر کے جو ہے وہ نعرے لگا کر کے کہتے ہیں کہ صاحب جنت کے حقدار ہم ہیں، تو وہ تو بیچارے حیران رہ جاتے ہیں، یار یہ کیسے ہو، یہ بھی اگر ہیں تو ہم بھی جنت کے حقدار ہیں، پھر کیا ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ساتھ فریب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مکاریاں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ان کی سیاست بازی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ دھوکے دھڑیاں ہیں، رشوت تو ہم سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم سب سے اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں، جو بڑے پیمانے پر جو اس طرح کے کرپشنز ہوتے ہیں تو اس میں اگر ایک بھی شیعہ ملوث نہ ہو، دنیا میں ایک بھی شیعہ جو ہے وہ کرپشن میں ملوث نہ ہو، تو دنیا سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے گی کہ بھائی یہ قوم کیسی ہے۔ اور ہم پورا ڈاٹا پیش کریں دنیا کے سامنے ممبر سے، تاکہ کہ تم اتنے دفتر ہمارے ہیں، بتاؤ، ہم چیلنج ڈاٹا پیش کریں گے نا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اتنے دفتر جتنے بھی ہیں، جس دفتر میں شیعہ ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ مجھے کوئی بتائے کہ کبھی کسی شیعہ نے کوئی کرپشن کیا ہے۔ سمجھا؟ ایک ہی بار چیلنج پیش کرو کہ دنیا کے سامنے سب مبہوت ہو کر کے رہ جائیں گے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، تو کردار تو ہم نے پیش نہیں کیا، ہم خالی ممبروں سے اچھلتے ہیں بس، سمجھا؟ اور وہ دیکھتے ہیں یار بیوقوف آدمی یہ کیسے بندر کی طرح اچھل رہے ہیں، مجمع کو بھی اچھال رہا ہے، خود بھی اچھل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ یہ کمزوریاں ہیں نا، جن کے پاس سب سے اچھا مذہب ہو، سب سے سچا مذہب ہو، سب سے اچھا دین ہو، اور معصوم ترین ذوات مقدسہ ہوں کہ وہ ان کے رہبر ہیں، ان کے رہنما ہیں، اور وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، حاضر ہیں، غائب بھی نہیں ہیں۔ توجہ کی آپ نے، آپ کسی وقت بھی ان کے ساتھ ارتباط کر سکتے ہو، توجہ کی آپ نے، کسی وقت بھی ان کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتے ہو۔ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ برقرار کریں۔ توجہ، وہ آپ سے دور نہیں ہیں، ہم ان سے دور ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں۔ ایسے جن کے پاس افراد موجود ہوں، اس کے بعد اس قوم میں تو پھر وہ خرابیاں نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، وہ خرابیاں نہیں ہونا چاہیے نا۔ اگر ان کے یہاں آپس میں قتل و غارت ہوتا ہے تو ان کے یہاں نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کے یہاں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کے یہاں نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کے یہاں آپس میں سماجی مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، عورتوں کے اوپر زیادتیاں ہیں، تو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کی آپ نے، ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی، ان کا فرہنگ فرشتوں کا معاشرہ ہونا چاہیے، فرشتوں کی سوسائٹی ہونی چاہیے، فرشتوں کا کلچر ہونا چاہیے، جہاں قطعاً ایک دوسرے کے اوپر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہوتی ہو۔ تو وہ ان کے ایک ایک گھر سے شروع ہو کے یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی، تب جا کر کے جو وہ اس کی اصلاح ہوگی، اور پھر ان کا امام کبھی ان کے درمیان سے غائب نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا کہ یہاں بچے بیٹھتے ہیں
اور جتنی ہم سے کوشش ہوتی ہے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ حضرات کو بھی، اور سما خراشیاں جو ہے وہ آپ حضرات کی کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا اپنا قصور ہے۔ آپ کسی کو بھی دعوت دے کے بلا سکتے ہیں، میں تو مجبوری کا نام اندرا گاندھی ہے، جب آپ کسی کو بلاتے ہی نہیں تو مجھے بیٹھنا ہی پڑتا ہے آ کر کے۔ پھر بھی آپ لوگ شکایت کرو کہ صاحب مولوی صاحب جو ہے وہ آپ بالکل ہی آکڑ گئے ہیں یا اکڑ گئے، کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ آکڑ گئے تو ٹھیک ہے، اکڑ گئے جس دن اس دن تو رہیں گے ہی نہیں تو یہ تو آپ آتے ہی نہیں مجلس پڑھنے کے لیے جی، تو ہم تو مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے۔ آپ جتنی مرضی رکھو ہم آئیں گے، آپ جب تک کسی کو نہیں بلاؤ گے تو آپ کو بلانا چاہیے اچھے اچھے لوگوں کو باہر سے، اور ان کی اچھی اچھی باتیں سننا چاہیے۔ میرے پاس تو یہی میٹر ہے نا، اب میرے پاس تو کوئی نیا میٹر آنے والا نہیں ہے اوپر سے آسمان سے، سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر ہے کہ میں تو اسی طرح کی سما خراشی کروں گا، اور جو بات پسند آئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے دل سے لگا کر کے اور دل میں بٹھا کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کم سے کم ہمارے اندر اصلاح ہو، ہمارے گھروں میں اصلاح ہو، ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جو ہے وہ اچھا ہو، ہمارے گھروں میں فتنے اور فساد نہ ہوں، ہمارے گھروں میں ایک دوسرے سے کدورت نہ ہو، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چھوٹے چھوٹے جھگڑے نہ ہوں۔ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں عزیز۔ ایک لڑائی بھی اگر کسی گھر میں ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آدمی کو 1000 بار پروردگار عالم سے معافی مانگنا چاہیے، کہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک نحوست ہے۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ان کے گھر جو ہے وہ ایک ایسے گھر کا نمونہ ہو جو جنت میں فرشتوں کے جیسے ہوتے ہیں، فرشتوں کے، ایسی تہذیب، ایسی ثقافت ہونا چاہیے، ایسی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ، ایسا لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، ایسی محبت، ایسا پیار، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ بھائی اگر کوئی باہر سے مسکین آتا ہے، اگر کوئی باہر سے اسیر آتا ہے، اگر کوئی باہر سے یتیم آتا ہے جس کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، آگے باہر سے آواز دیتا ہے تو ایک نے اٹھا کے روٹی دی، دوسرے نے اٹھا کے روٹی دی، تیسرے نے اٹھا کے روٹی دی، سب نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر کے دے دی، اپنے آپ پر اس کو، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو ترجیح دی، اس کا پیٹ بھرا، خود بھوکے رہ گئے، سب نے کر دیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو جس سے رشتہ ہے تو بطریق اولا جو ہے آدمی کو پہلے اس کا خیال رکھنا چاہیے، پھر جو ہے وہ اپنا، پہلے اس کا پھر اپنا۔ لیکن اب یہ اب ایک نئی تقریر شروع ہوگی نا یہاں سے، پہلے اس کا پھر اپنا۔ لیکن ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ادلا بدلا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا خیال نہیں رکھتا تو ہم اس کا خیال کیوں رکھیں؟ یہ کوئی فائدہ ہے؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، پھر تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی تم ہر قیمت پر اس کا خیال رکھو، چاہے یہ تمہارا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تم اچھے بنتے رہو نا، تم اچھے بنتے رہو، اچھے بنتے رہو، اچھے کہلاتے رہو، اچھا کرتے رہو، تمہیں تو اجازت نہیں ہے نا برا کرنے کی۔ لیکن ہم اس کی اچھائیاں پہلے گن لیتے ہیں کتنی ہیں، اس کے بعد اپنی طرف سے اچھائیاں شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ یہ سودے بازی یہاں پر نہیں چلتی ہے۔ بھائی یہی ایک طریقہ ہے، یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کو اختیار کریں اپنے گھروں کے اندر، تو آپ یقین مانیں کہ فتنے فساد ختم ہو جائیں گے، پیار محبت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر یہ جذبہ ہوگا، دوسرے کے اندر بھی پیدا ہوگا، گھر میں جتنے ہیں سب کے اندر پیدا ہوگا، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا، سمجھا؟ یہ اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو دوسروں کے سلسلے میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اور یہ خوبی اور یہ اچھائی اور یہ نورانیت، یہ برکت اور یہ رحمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ پوری سوسائٹی، پورے سماج اور پورے معاشرے میں پھیل سکتی ہے اگر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہی سب سے بڑی نیکی ہے عزیزان، وہ بڑی بڑی نیکیاں تو ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ مثلا بیوی سے لڑ جھگڑ کے گالی گلوز کر کے یہ وہ دوسرا تیسرا، اور صاحب جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب تو کیا آ رہا ہے مسجد میں؟ یار تیرا کیا کام ہے مسجد میں؟ تیری مسجد ادھر ہی ہے، پہلے وہاں ٹھیک کر، حالات ٹھیک کر، پہلے ماحول وہاں کا ٹھیک کر، اس کے بعد مسجد میں آ۔ نہیں جمعہ تو میں چھوڑتا نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، آیا سمجھ میں؟ یا نا یہ جمعہ بھی نہیں چھوڑتا ہے اور گھر میں بیوی بچوں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتا ہے، تو کیا فائدہ تیرے ایسے جمعے کا؟ کیا فائدہ تیری ایسی عبادت کا؟ کیا فائدہ تیرے؟ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آدمی گھر میں جو ہے وہ ٹھیک
نہیں ہے، گھر کا اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، گھر کے اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، گھر کی اس کی تہذیب ٹھیک نہیں ہے، گھر کے اس کے کلچر ٹھیک نہیں ہے، بول چال ٹھیک نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی کام مت کرو۔ اگر اچھے ہو گھر میں تو پھر اس کے بعد باقی کام کرو، ورنہ چھوڑو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہذا یہ چیزیں گھر سے جو ہے وہ نیکیاں شروع ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سکھایا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری مادر گرامی جو ہے وہ نماز شب پڑھ رہی تھی، اور نماز شب کے بعد اس کے بعد میں نے سنا کہ جتنے بھی ہمسائے تھے سب کے لیے آپ نے دعا کی، سب کے لیے آپ نے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ تو میں نے پوچھا مادر گرامی آپ نے اپنے لیے تو دعا ہی نہیں کی، آپ نے ایک ایک کا نام لے کے دعا کی، ایک ایک کا نام۔ اب وہ کون تھے؟ جب جیسے بھی تھے، ہمسائے یہودی ہے، مسلمان ہے، جس طرح کا بھی ہے، تو جو کیا رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، سب کے لیے دعا کی۔ تو میں نے پوچھا تو فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پڑوسی اور اس کے بعد اپنا گھر۔ اللہ اکبر! اس بیوی کے اندر جو ہے وہ کتنی محبت تھی بشریت کے لیے، کتنا جذبہ تھا انسانیت کے لیے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا جو مدینہ میں ایک ایک گھر میں جاتی ہیں، یہ دختر رسول ہے۔ اے رسول کی بیٹی، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے گھر میں جا کر کے ان کے دروازے کھٹکھٹانے کی؟ یہ نہیں آنے والے ہیں علی کی حمایت کے لیے، یہ نہیں آنے والے ہیں علی کی نصرت کے لیے، یہ نہیں آنے والے ہیں علی کا ساتھ دینے کے لیے۔ آپ کیوں جاتی ہیں؟ کہا میں اس لیے جاتی ہوں تاکہ میرے جانے سے ان کا بھلا ہو جائے، اگر کوئی ایک بھی ان میں سے سیدھے راستے پہ آنے والا ہے تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، اور کل کو شکوہ نہ کرے کہ یا اے پروردگار مدینے میں تو زہرا موجود تھی، انہوں نے بھی ہمیں نہیں بتایا کہ حق کا راستہ کون سا ہے۔ میں اس لیے جا کے ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں۔ عزیزان گرامی، وہ زہرا مدد طلب کرنے نہیں جا رہی ہیں بلکہ مدد کرنے جا رہی ہیں، مدد دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ جو ہدایت دینے کے لیے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، وہ اس عظمت کی مالک، وہ اس شان کی مالک، وہ اس مرتبے کی مالک بی بی کہ جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ رات کو اپنے گھر سے نکلتی ہے اور جا کر کے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے، اس کو دین کے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے زیادہ ہمدردی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ عزیزان گرامی لگاؤ نہیں ہو سکتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اتنا لگاؤ تھا نہنا کی امت کے ساتھ بی بی کو کہ جتنا لگاؤ کسی کو نہیں تھا، اور زہرا اتنا عرصہ اگر روئی ہیں تو اسی لیے روئی ہیں، اسی لیے روئی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ زہرا نے اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا ہے، بلکہ نانا کی امت پر جو قیامت تک مصیبتیں پڑنے والی تھیں، ان ایک ایک مصیبتوں کو یاد کر کے زہرا گریہ کرتی رہی ہیں۔ زہرا نے کربلا کو یاد کر کے گریہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، زہرا کو تو اپنی کیفیت دیکھ کر کے کربلا یاد آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بی بی اتنی ضعیف ہو گئی تھی 18 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر! بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ 18 سال کی عمر میں زہرا عصا لے کر کے چلتی تھی، دیوار کا سہارا لے کر کے اٹھتی تھی۔ یہ بچوں کے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن امت نے بی بی کو اتنا ضعیف بنا دیا، امت کے غم نے بی بی کو اتنا ضعیف بنا دیا۔ اللہ اکبر! کہ بی بی جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں عصا لے کر کے چلتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بی بی کے بال تو کسی نے دیکھے نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، اس طرح کی گواہی کسی نے نہیں دی ہے، لیکن ایسا ممکن ہے ہوا ہو، چونکہ یہ مصیبت بی بی نے 75 دن جھیلی ہے یا 90 دن جھیلی ہے اپنے بابا کے بعد، بابا کی فراق میں، رسول کی جدائی میں۔ اللہ اکبر! 75 یا 90 دن فاطمہ اس دنیا میں رہی ہے، لیکن اس میں
فاطمہ اتنی کمزور ہو گئیں کہ عصا لے کر کے چلتی تھی، مگر عزیزان گرامی شاید فاطمہ کو وہ مصیبت یاد آتی ہوگی اور فاطمہ کہے گی کہ نادان تجھے میری مصیبت تو یاد آ رہی ہے، مگر مجھے یہاں تک پہنچتے پہنچتے 75 دن لگے ہیں یا 90 دن لگے ہیں، مگر تو نے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا کربلا کے میدان میں، تو نے میرے حسین کو نہیں دیکھا کربلا کے میدان میں کہ صبح عاشور حسین کے محاسن مبارک سیاہ تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، سر کے بال کالے تھے، لیکن عصر عاشور تک یہی وہ حسین ہے، غم برداشت کرتے کرتے، صدمے برداشت کرتے کرتے، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، بدن پر زخم کھاتے کھاتے، امت کی بے وفائی کے زخم کھاتے کھاتے، حسین عصر عاشور تک ان کے محاسن سفید ہو چکے تھے۔ زہرا اس غم کو یاد کر کے زیادہ روتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور حسین اپنے مقتل کی طرف گئے ہیں، ساتھ میں حسین کے صحابی تھے، ہلال ساتھ میں تھے، بریر ساتھ میں تھے، حسین آگے آگے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اے ہلال، اے بریر، یہاں میرے علی اکبر گریں گے، یہاں میرا قاسم گرے گا، یہاں حبیب گرے گا، یہاں مسلم گرے گا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں زین فرض سے زمین کے اوپر گروں گا، آس پاس سے کسی بی بی کے گریے کی آواز آنے لگی۔ بریر نے کہا مولا، یہاں کسی غمزدہ بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چلا رہے کراہ کراہ کے کوئی بی بی رو رہی ہے۔ کہنے لگے بریر تم نہیں پہچانو گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ارے یہ میری ماں فاطمہ ہے۔ جب میں آخری رخصت کے لیے مدینے میں گیا تھا تو ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حسین جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں یہ دکھیاری ماں تمہارے ساتھ آئے گی۔ اس بی بی کی آواز، رونے کی آواز شب عاشور کربلا میں سنائی دی۔ کوفے کے راستے میں بی بی سکینہ کو تسلیاں اور دلاسے دیتی ہوئی نظر آئی، اور شام کے زندان کے باہر بھی اس بی بی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں جب تک یہ مدینے کے مسافر واپس مدینے نہیں آ گئے۔ اس بی بی کو قبر میں چین نہیں ملا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لذنب قضائه وتسليما لأمره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين باسمك العظيم العظيم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات
ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدیر۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری طرف سے پرسا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا۔ قلب نازنین ہمارے امام کے قلب نازنین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دینے کے قابل ہو جائیں۔ پروردگارہ امام کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء عاجل اور کامل عطا فرما۔ امام کے صدقے میں اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو صاحب اولاد نہیں ہیں امام کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد فرما۔ میرے معبود جو دین سے دور ہیں امام کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بچیوں کو دین سے توفیق عطا فرما، اور اس جمع حاضر کی دینی اور دنیاوی تمام مشکلات کو آسان فرما اور تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم۔